نماز کے لیے ادا ہے وقت پر پڑھی ورنہ قضا۔ فرمایا لوگو نماز میرے محبوب کی سنت ہے، اس عمل کے لیے ادا بھی ہے قضا بھی ہے، مگر محبوب پر درود و سلام میری سنت ہے، یہاں فقط ادا ہی ادا ہے، کوئی قضا نہیں۔ نماز کے لیے ہیئات بھی مقرر ہیں، صحت مند ہو فرض بیٹھ کے پڑھ لیے ادا نہیں ہوں گے، بھئی یہ کام کھڑے ہو کے کرو، یہ کام بیٹھ کر کرو۔ وہاں کھڑے ہونے اور بیٹھ کر کرنے کے فرق ہیں، چونکہ نبی کی سنت ہے۔ مولا تو درود و سلام میں بھی کوئی ایسی شرط ہے؟ فرمایا نہیں، یہ کھڑے ہونے اور بیٹھنے کے فرق نبی کی سنت اور عبادتوں میں ہیں، مگر میرے محبوب پر درود و سلام میری سنت ہے، ہر شرط سے پاک ہے، ہر قید سے پاک ہے۔ جس کا جی چاہے بیٹھ کے پڑھے، جس کا جی چاہے کھڑا اٹھ کر پڑھے، کھڑے ہو کر بھی قبول ہے، بیٹھ کر بھی قبول ہے۔ شرطیں اٹھا دی۔ مسلمانوں تم جھگڑے کرتے پھرتے ہو، جب بیٹھ کر پڑھا تو قبول ہو گیا، کھڑے ہو کر پڑھا تو قبول۔ یہ شرطیں کہاں سے نکال لی؟ رب نے تو پیدا نہیں کی تھی، فرشتوں نے پیدا نہیں کی تھی، رسول پاک نے پیدا نہیں فرمائی تھی۔ حکم کو یوں مطلق رکھا، اللہ نے اپنی سنت ٹھہرایا، فرمایا شرط ہے ہی نہیں۔ اور پھر جو بیٹھنے والے فرشتے ہیں وہ بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں، اور جو قیام والے فرشتے ہیں وہ سلام حالت قیام میں کرتے ہیں، وہ کھڑے کھڑے پڑھتے ہیں۔ سو جو بیٹھ کے پڑھے وہ بھی سنت ہے، جو کھڑے ہو کر پڑھے وہ بھی سنت ہے۔ جب بیٹھ کے پڑھو تو یوں خیال کر لیا کرو کہ جیسے سگ مالک کے دروازے پر زوزانو بیٹھتا ہے، جیسے سگ کتا مالک کے دروازے پہ لقمے کی انتظار میں بیٹھتا ہے، یوں دھیان کر لیا کرو۔ جب کھڑے ہو تو یوں خیال کیا کرو جب سائل مالک کی آمد کے انتظار میں سراپا انتظار کھڑا ہوتا، سراپا ادب کھڑا ہوتا۔ یہ محبوب پر درود و سلام ہے، اس میں نہ بیٹھنے کی شرط ہے، نہ کھڑے ہونے کی شرط ہے، نہ آہستہ نماز کے لیے شرط ہے۔ فجر کی نماز جماعت سے امام پڑھا رہا ہے، آہستہ پڑھ لی نہ ہوئی، مغرب عشاء کی آہستہ قرات کر دی نہ ہوئی، اور زور اثر میں اونچا پڑھ لیا نہ ہوئی۔ اللہ کی عبادتوں میں اونچا پڑھنا بھی ہے، آہستہ پڑھنا بھی ہے، مگر وقت الگ الگ مقرر ہیں۔ مولا تیرے نبی پر درود و سلام میں بھی کوئی ایسی شرط ہے؟ فرمایا نہیں، میری سنت ہے، آہستہ پڑھو تب بھی قبول، اونچا پڑھو تب بھی قبول، اکیلے پڑھو تب بھی قبول، مل جل کر پڑھو تب بھی قبول۔ نماز عربی میں ہے، اردو میں پڑھ لی نہ ہوئی، ہندی میں پڑھ لی نہ ہوئی، میرے محبوب پر سلام بھیجنا ہے، عربی میں پڑھو تب بھی قبول، اردو میں پڑھو تب بھی قبول، ہندی میں پڑھو تب بھی قبول، نثر میں پڑھو تب بھی قبول، نظم میں پڑھو تب بھی قبول، حسان بن ثابت کی زبان میں پڑھو تب بھی قبول، امام شرف الدین بصیری کی زبان میں پڑھو تب بھی قبول، اور شاہ احمد رضا کی زبان میں پڑھو تب بھی قبول۔ محبوب پر درود و سلام بھیجنے کا معاملہ ہے، اس میں ہم نے قید اور کوئی شرط بنائی نہیں۔ ان میں جو قیدیں اور شرطیں لگائے وہ خود کو منصب خدائی پہ بٹھانا چاہتا ہے، وہ خود کو خدا بنا رہا ہے۔ جو شرطیں اور قیدیں اضافہ کر دے وہ خود دین بنا رہا ہے، نیا دین بنا رہا ہے اللہ کے دین میں۔ تو یہ ساری شرطیں حضور کے درود و سلام کے لیے اٹھا دی، بولیے نا، اٹھا دی۔ ہر حال میں پڑھو، ہر حال میں پڑھو، ہر ذوق میں پڑھو، اور جس طرح پڑھو پہنچتا ہے۔ یوں ہی بے دھیانی میں پڑھ لو تو پہنچا دیا جاتا ہے، اور ذرا دھیان سے پڑھ لو تو خود سن لو۔ اور بے دھیانی میں پڑھ لو تو جب آپ نے دھیان نہیں کیا تو وہ دھیان کیوں کریں گے؟ ان کو فرشتے پہنچا دیں گے، سمجھے نہیں آپ بات؟ جب آپ نے دھیان نہیں کیا تو وہ سننے والے دھیان کاہے کو کریں؟ سنتے تو ہیں مگر وہ بھی دھیان نہیں کریں گے، فرشتے پہنچا دیں گے۔ اور تم ذرا دھیان سے پڑھ لو تو حضور تو پہلے ہی دھیان فرمانے والے ہیں، وہ خود سن لیں گے۔ اس پر بھی جھگڑے، جی سبحان، اس پر بھی جھگڑے کر دی، اس پر بھی جھگڑے کر دی کہ خود سنتے ہیں یا پہنچایا جاتا ہے۔ ارے دین کا کوئی مسئلہ جھگڑے سے پاک بھی چھوڑا ہے؟ کوئی ایک حصہ تو جھگڑے سے پاک چھوڑا ہوتا؟ ہم ٹھیکیدار ہیں اس بات کے،
ہم سے پوچھا جائے گا کہ خود سنتے ہیں یا پہنچایا جاتا ہے؟ نادان، یہ خدا کی عزت کی قسم، ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ خود سنتے ہیں یا پہنچایا جاتا ہے، ہم سے تو پوچھا جائے گا نادان تو نے پڑھا کتنا ہے؟ انہیں تو پہنچایا جاتا ہے، تو پہنچائے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں سنتے، وہ تو ان کی بارگاہ کا ادب ہے، وہ تو ان کی بارگاہ کا ادب ہے کہ سب کچھ جانتے ہوں پر پھر بھی فرشتے خدام بن کے رجسٹر پیش کریں کہ آقا فلاں فلاں غلام کا سلام آیا ہے، فلاں فلاں غلام کا درود آیا ہے۔ یہ تو اس دربار کی عظمت ہے۔ کیسے؟ اسی طرح جیسے رب ہمارے ہر عمل کو دیکھتا ہے، مگر اس کی بارگاہ الوہیت کا ادب ہے کہ فرشتے رجسٹر پیش کرتے ہیں کہ مولا فلاں فلاں نے یہ عمل کیا ہے۔ تو عمل پیش ہوتے ہیں کہ نہیں فرشتے لے کر اللہ کے پاس؟ بولیے۔ تو اللہ جو فرشتے کی اللہ کی بارگاہ میں فرشتے عمل پیش کرتے اور پہنچاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ لیا جائے گا خود نہیں دیکھتا؟ اللہ خود دیکھتا تو فرشتے کیوں پہنچاتے؟ ناداں یہ بات کہاں سے نکل آئی؟ شیطان طرح طرح کی باتیں سجاتا ایمان کو برباد کرتا ہے۔ فرشتے پیش کرتے ہیں، یہ اس کی بارگاہ کا ادب ہے، یہ اس کی عظمت ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، عالم الغیب والشہادہ، مگر فرشتوں کو اس لیے پیش کرواتا ہے کہ فرشتوں گواہ بن جاؤ، گواہ بن جاؤ۔ جب فرشتے پلٹ کر آئیں وہ پوچھتا ہے بتاؤ نیچے سے آئے ہو میرے بندوں سے مل کر، بتاؤ تو صحیح میرے بندے کیا کر رہے تھے، پوچھتا ہے۔ صحیح بخاری میں فرشتے کہتے ہیں مولا تجھے یاد کر رہے ہیں، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ مولا کریم پوچھتا ہے اچھا انہوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے؟ نہیں مولا دیکھا تو نہیں، تو دیکھے بغیر اتنا یاد کر رہے تھے، دیکھ لے تو پھر عالم کیا۔ ہائے ہائے، وہ تو اس لیے پیش کیے جاتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں تاکہ بات بات پر فرشتے گواہ بن جائیں۔ اور پھر کہتا ہے مولا فرشتوں گواہ بن جاؤ، اس ذکر والوں کی مجلس میں جتنے بیٹھے تھے سب کو بخش دیا، سب کو بخش دیا، اس لیے کہ پہلے گواہ بنا لیتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے۔ ایک فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے، صحیح بخاری میں عرض کرتا ہے باری تعالیٰ ایک پوائنٹ آف آرڈر ہے، نقطہ استحقاق ہے، کھڑا ہو جاتا ہے بھئی تمہارا استحقاق کیا ہے؟ باری تعالیٰ اس مجلس میں آپ نے ساروں کو ہی بخش دیا، وہاں تو ایک آدمی دہی لینے جا رہا تھا، وہ قصاب کی دکان پر گوشت خریدنے جا رہا تھا، سبزی لینے جا رہا تھا، اپنی کسی گھر کی ضرورت کے لیے جا رہا تھا، گزرتے گزرتے اس نے دیکھا کہ یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، دیکھیں تو صحیح کیا کون لوگ ہیں کیا کر رہے ہیں، یوں ہی بس کھڑا ہو گیا دیکھنے کے لیے، وہ اس مجلس کی خاطر نہیں آیا تھا، یوں ہی کھڑا ہو گیا، تو آپ نے اس کو بھی بخش دیا۔ فرمایا تمہارا کیا جاتا ہے، تمہارا کیا جاتا ہے؟ وہ ان لوگوں کے پاس کھڑا ہو گیا تھا کہ جن لوگوں کی مجلس میں جو آ جائے تو وہ بدبخت نہیں رہتا، اس کی جھولی بھر دی جاتی ہے، لا یشفع بہم جلیس، ان کے جلیس بھی بخشے جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں فرشتوں کو اس لیے پیش کرتے ہیں کہ گواہ بن جائیں۔ اب بات سنیں، گواہ بن جائیں، بس آقا کے حضور ملائکہ اس لیے درود و سلام کے رجسٹر پیش کرتے ہیں کہ اوپر جو آقا کرم فرمانے والے ہیں اس پر گواہ بن جائیں۔ ہر روز درود و سلام پیش ہوتا ہے آقا، فرمایا صلو علیہ وسلم تسلیما، لوگوں درود پڑھا کرو میرے محبوب پر، اور رہ گیا سلام تسلیما، مصدر کو بتکرار کہا، فرمایا وہ تو بڑا ہی زیادہ پڑھا کرو، سلام بڑی کثرت سے پڑھا کرو۔ دونوں میں فرق آ گیا باری تعالیٰ، یہ فرق صلاۃ اور سلام میں اتنا فرق کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اجر مختلف ہیں، ان کے اجر مختلف ہیں، اجر مختلف ہیں۔ واہ واہ واہ، صلاۃ کا ثواب ہے، صلاۃ کا ثواب ہے، آگے ایک پنجابی کا لفظ بول رہا ہوں، اور سلام میں سواد ہے، سندھی میں بھی سواد اسی معنی میں، بس پھر آپ سمجھ گئے۔ ہائے ہائے، صلاۃ میں ثواب ہے، سلام میں سواد ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیا؟ حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے اس کے 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، 10 نیکیوں میں اضافہ۔
جو ایک بار درود پڑھے اس کا یہ اجر ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو جو سلام پڑھے حضور کی بارگاہ میں اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا وہ بھی سن لو۔ فرمایا ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ الی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ فرمایا مشرق سے مغرب تک میرا کوئی امتی کہیں بھی مجھ پر ایک بار بھی اگر سلام پڑھ لے، خدا کی قسم اللہ نے میری روح مجھ میں واپس لوٹا دی ہے، اس کے سلام کا اپنی زبان سے جواب دیتا ہوں۔ ارے درود پاک سے نیکیاں ملی، ارے درود پاک سے اجر ملے، ہائے درود پاک سے گناہ گئے سارے اجر ملے، ثواب ملے، نیکیاں ملی، بہشت ملی، سب کچھ ملا، مگر سلام سے یار کا جواب ملا۔ ہائے 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 ہائے، درود سے اجر ملے، کہو نا درود سے اجر ملے، درود سے نیکیاں ملی، درود سے گناہ گئے، درود سے درجے ملے، سب کچھ ملا، اور سلام سے یار کا جواب ملا۔ ہائے ہائے ہائے، سلام سے یار کا جواب ملا۔ جب سلام پڑھا تو جواب آ گیا۔ امتی نے کہا حضور آپ پر سلام ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وَأَهْلِ بَيْتِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ۔ جب سلام بھیجا تو حضور نے فرمایا میں جواب دیتا ہوں۔ امتی نے کہا حضور آپ پر سلامتی ہو، اور آگے جواب آیا میرے غلام تو بھی سلامت رہے۔ ہائے ہائے ہائے، خوش نصیبو سلام بھیجا کرو بھئی، کبھی تو جواب آیا۔ ہائے ہائے ہائے، بھیجتے رہو بھیجتے رہو بھیجتے رہو، کبھی تو جواب آئے گا۔ ویلی نبو کچھ کر دی رہو، خالی بھانڈا بردی رہو، محنت کرتے رہو، درود و سلام سلام بھیجتے رہو بھیجتے رہو بھیجتے رہو، کبھی تو جواب آئے گا۔ کبھی تو جواب آئے گا، بولو نا، نہیں آئے گا؟ ہائے ہائے، کبھی تو جواب آئے گا۔ عمر بھر بھیجو، لاکھوں کروڑوں بار بھیج لو، بس ایک بار جب جواب آ گیا سارا کام بن گیا۔ ایک بار جواب سے عمر بھر کا کام بن گیا۔ سلام سے تعلق پیدا ہوتا ہے، سلام سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ باری تعالیٰ حضور سے تعلق کیسے جڑتا ہے؟ فرمایا جیسے آپس میں جوڑتے ہو، جیسے آپس میں جب تعلق بنانا ہو تو کیا کرتے ہو؟ بولیے نا، آپس میں جب تعلق بنانا ہو تو کہا کیا کرتے ہو؟ السلام علیکم۔ ناواقف بھی ہو تو تعلق کی ابتدا السلام سے ہوتی۔ فرمایا تم تو ناواقف بھی سلام سے تعلق جوڑ لیتے ہو، تو میرا محبوب تو کسی سے ناواقف نہیں، تم ہی ناواقف ہو، وہ تو واقف ہے۔ اگر تم تعلق جوڑنا چاہو میرے حبیب پر سلموا تسلیما، کثرت سے سلام پڑھا کرو، تو جب سلام پڑھو گے تعلق جڑ جائے گا۔ کیسے؟ ہر روز درود و سلام پیش ہوگا، ہر روز پیش ہوگا، جواب آئے گا، کانوں سے سنیں گے، دھیان میں رکھ لیں گے، خیال میں لے لیں گے، اور ایک دن امتی بیمار ہو جائے گا، سلام نہیں بھیج سکے گا۔ ہر روز رجسٹر کھلتا ہے، فرشتے پیش کرتے ہیں آقا فلاں غلام کا سلام ہے، فلاں کا ہے۔ ایک روز امتی کا نہیں آیا، اس دن ضرور پوچھ لیں گے آج میرے فلاں غلام کا سلام نہیں آیا۔ روزانہ سلام آتا تھا، روزانہ سلام آتا تھا، آج میرے غلام کا سلام نہیں آیا۔ فرشتے کہہ دیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج وہ بیمار ہے، آج وہ بیمار ہے، سکت نتھی نہیں بھیج سکا۔ تو کچھ بعید نہیں، حضور کی عزت کی قسم، کچھ بعید نہیں کہ یہ کرم کر دیں۔ اچھا روزانہ سلام بھیجتا تھا،
آج بیمار ہے نہیں بھیج سکا، چلو چل کے اس کی خیریت پوچھا، ہائے چلو خیریت پوچھا۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے 160 ابیات قصیدہ بردہ شریف کے لکھے، 16 سال سے فالج تھا، قصیدہ بردہ شریف لکھا، آقا کی بارگاہ میں پیش کیا، رات کو آقا تشریف لے آئے، سلام لکھا، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ادھر جو سلام پہنچا نا دل کے درد کے ساتھ، اسی رات آقا تشریف لائے، فرمایا بصیری اٹھ، امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا بصیری سنا اپنا قصیدہ، اپنا سلام سنا، خود بیٹھ کے سنوں۔ عرض کی آقا میں تو مفلوج ہوں، 16 سال سے فالج زدہ پڑا ہوں، کیسے اٹھوں؟ فرمایا بصیری یہ کیا بات ہے، دست مبارک پھیرا، 14-16 سال کا فالج ختم کر دیا، صحت یاب کر دیا، بٹھا دیا سامنے بٹھا، بصیری محبوب کو سامنے بٹھا کے درد چھیڑ رہے، سامنے بٹھا کے درد پرانے چھیڑا، ہائے ہائے جی کردہ ہے تینوں سامنے بٹھاتے درد پرانے چھیڑا، ہائے 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 سامنے بٹھا کے اپنا قصیدہ پڑھا، اپنا درد پڑھا، اور معلوم ہے اس میں کیا کہا دل پھر اداس ہے، صحرا کی اس بستیوں کو یاد کرتا ہے، یا وادی ذی سلم کے قبیلے کے اس صحرا والے محبوب کو یاد کرتا ہے، صحرا والے محبوب کو یاد کرتا۔ خواجہ غلام فرید بھی فرماتے ہیں نا رحمت اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں کہ تتی تھی جوگن چودھار پھراں، تتی تھی جوگن چودھار پھراں، ہند سندھ پنجاب تے مار پھراں، سنج بر تے شہر بازار پھراں، کیوں متا یار ملم کہیں سانگ سبب، متا یار ملم کہیں سانگ سبب، متا یار ملم کہیں سانگ سبب، ہائے ہائے ایک ایک کے ہاتھ دیکھتی پھرتی ہے، ایک ایک کے ہاتھ، گھر گھر جاتی، گلی گلی میں جاتی ہے جوگن، ایک ایک کے ہاتھ دیکھتی ہے، گلی کوچے بازار میں پھرتی ہے، کیوں کہ کہیں اسی بہانے یار مل جائے، وہ تو تلاش میں رہتے۔ یہ سبق جو درود و سلام کا سکھایا ہے، یہ عاشقی کا سبق ہے، یہ کیا ہے؟ عاشقی کا سبق ہے۔ آقا نے دست مبارک پھیر کے صحت یاب کر کے بٹھا دیا، سامنے بیٹھ کر قصیدہ سنا رہے، قصیدہ سن رہے ہیں، آقا جھوم جھوم کر خوش ہو رہے ہیں، خوش ہو کر اپنی چادر اتار کے دے دی، بصیری کو چادر اتار کے دے دی۔ نام خدا جانے کیا تھا، نام تو جو لکھا تھا سو لکھا تھا، اسے تو کوئی نہیں جانتا، چادر جو عطا کی قصیدے کا نام بن گیا قصیدہ بردہ، چادر والا قصیدہ، حضور کی چادر والا قصیدہ۔ 16 سال کے بعد امام بصیری گھر سے باہر نکلے، بازار میں جا رہے ہیں، ایک گدڑی پوش، پھٹے پرانے کپڑے، گرد آلود بال، پریشان حال، مست الست لوگ دیوانہ کہیں، وہ بھی پیچھے پیچھے پھر رہا ہے۔ اس نے آواز دی بصیری ذرا بات تو سن۔ امام بصیری پلٹ کے آئے، فقیر کیا بات ہے؟ کہا آہستہ سے وہ رات والا قصیدہ مجھے بھی سنا دے۔ امام بصیری پوچھتے ہیں بھئی تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ اس نے کہا جب حضور کو سنا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آقا جھوم جھوم کے سن رہے تھے، دور کھڑا میں بھی سن رہا تھا۔ تو یہ درود و سلام سبق عاشقی کا سبق ہے، اس کو جتنا زیادہ رٹ لو، عاشقی کے سبق کو جتنا زیادہ رٹ لو، اتنی زیادہ بات بن جائے گی۔ ایمان اسی میں ہے، آج اس ایمان کو مضبوط کر اور حضور کے دین پر ثابت قدم ہو جائے۔ امت دین سے دور لے جائی جا رہی ہے، بس اس عشق والے ایمان کو مضبوط کرو اور اسلام پر، دین پر ثابت قدم ہو جاؤ۔ وہ وقت خدا ہمیں دیکھنے کو نہ دے کہ جب دین ہم سے چھین لیا جائے۔ اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو ایمان اور عمل صالح اور حضور علیہ السلام کے عشق اور غلامی اور اللہ کی طاعت اور معرفت کے ساتھ سلامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلی اللہ علیہ